ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جس حدیث سے یہ تمہارا عقیدہ ثابت ہے کہ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیں، موت آنے تک عبادت کریں، موت آنے تک، یا یقین کا معنی موت ہے، تو قرآن کہتے ہیں موت تک نماز پڑھیں، تم کہتے ہو موت کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہوگی۔ بات ذرا سمجھنا، آپ رمضان المبارک میں بوقت افطار کھاتے بھی ہیں، بوقت افطار پیتے بھی ہیں، لیکن کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ افطاری کے وقت کیوں کھاتے ہیں اور کیوں پیتے ہیں، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ مزے لینے کے لیے یا ثواب لینے کے لیے؟ بولو، ثواب لینے کے لیے۔ مزہ تو خود بخود آئے گا نا، لیکن کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ ثواب لینے کے لیے۔ اچھا، اگر سورج غروب ہو جائے، آپ کے پاس پانی موجود ہے، پھر بھی نہ پیئیں تو ثواب ہوگا یا گناہ؟ اب گناہ ہوگا، کیوں نہیں پی رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ لیکن تراویح کے بعد اگر کسی مسجد میں لوگ کہیں بھی ہمارے یہاں تراویح بھی ہوگی اور پورا رمضان ہم تراویح کے بعد کولڈ ڈرنک کا انتظام بھی کریں گے، آپ کو آئس کریم بھی کھلائیں گے، فریشمنٹ بھی آپ کی ہوگی، آگے جو تراویح کے بعد آپ آئس کریم کھائیں گے، ثواب کے لیے یا مزے کے لیے؟ مزے کے لیے۔ اب دیکھو کھانا دو قسم کا ہے، ایک بوقت افطار، ایک بعد از تراویح۔ بوقت افطار کھانا یہ ثواب کے لیے ہے، کھائیں تو ثواب ہے، پیئیں تو ثواب ہے، نہ کھائیں نہ پیئیں گناہ ہے۔ اور ایک کھانا تراویح کے بعد ہے، تراویح کے بعد یہ جو فریشمنٹ ہے یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ مزے کے لیے ہے۔ جو کام ثواب اور گناہ کے لیے کریں اسے شریعت میں کہتے ہیں یہ امر تکلیفی ہے، اور جو کام کریں صرف مزے کے لیے اسے کہتے ہیں امر تلذذی ہے۔ دو لفظوں کا معنی سمجھئے، امر تکلیفی کا معنی کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ۔ امر تلذذی کا معنی کھائیں تو مزہ، نہ کھائیں تو مزہ نہیں، کریں تو مزہ ہے، نہ کریں تو مزہ نہیں۔ اب بات سمجھنا، نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نماز تکلیفی، پڑھے تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھے گناہ ہو عذاب ملتا ہے۔ ایک ہے عبادت تلذذی، نماز تلذذی، پڑھے تو مزہ آتا ہے، نہ پڑھے تو مزہ نہیں آتا۔ یہ موت سے پہلے دنیا کی نماز یہ عبادت تکلیفی ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ و عذاب ملے گا۔ اور ایک نماز قبر میں ہے، وہ نماز تلذذی ہے، پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، نہیں پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک تم نے نماز پڑھنی ہے، یہ نماز تکلیفی ہے۔ اور جو حدیث پاک میں ہے فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز تلذذی ہے۔ تو جس نماز کا قرآن میں ہے کہ موت تک ہے یہ نماز تکلیفی ہے، اور جس کا قبر میں نماز کا تذکرہ ہے وہ نماز تلذذی ہے۔ تلذذی الگ ہوتی ہے، تکلیفی الگ ہوتی ہے۔ قرآن نے اور نماز کی بات کی ہے، حدیث نے اور نماز کی بات کی ہے، اس لیے دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، اسی پر جھگڑا ہوتا ہے۔ اور یہ آج 29 رمضان ہے، قرآن ختم ہوا ہے، اور یہ تم نے ختم کے بعد شربت پلایا، یہ بدعت ہے، یہ تم نے مٹھائی کھلائی، یہ بدعت ہے۔ اور بھئی بدعت تو تب بنے جب ہم مٹھائی کو ثواب سمجھے، بدعت تو تب بنے جب شربت کو ثواب سمجھے۔ ہم تو مزہ لینے کے لیے کھا رہے ہیں، مزہ لینے کے لیے پی رہے ہیں۔ مزے کے لیے کھانا یہ بدعت کیسے ہے؟ مزے کے لیے پینا یہ بدعت کیسے ہے؟ فتوے لگا کے نہ قوم کو شرک میں ڈالو، نہ فتوے لگا کے قوم کو بدعتی بناؤ۔ حکیم اور امت مولانا تھانوی فرماتے اگر میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت نہ کرتا میں فتویٰ باز مولوی بنتا۔ میں فتویٰ باز مولوی اس لیے نہیں بنا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک تگڑے پیر کے ہاتھ میں دیا، اس لیے میں فتویٰ باز مولوی نہیں بن سکا، میں معتدل مولوی بناؤں۔ تو خانقاہوں سے اعتدال آتا ہے، اہل نظر کی صحبت میں بندے میں اعتدال آتا ہے۔ جب نہیں سمجھ آتی خانقاہ کہاں سے ثابت ہے؟
فلاں چیز کہاں سے ثابت ہے؟ میں بھی بیرون کے سفر پہ تھا تو مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تصوف کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ علم و نحو کہاں سے ثابت ہے، علم و صرف کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی جب قرآن اترا تھا تو سب کہتے ہیں الحمد، الف پر زبر ہے، آج تک کہتے ہیں الحمد الف پر زبر ہے۔ اس دور میں ہر کوئی بندہ پڑھتا زبر ہی تھا، لیکن یہ شروع میں زبر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ الف کون سی ہے، یہ حمزہ کون سا ہے، ابتدائی کلام میں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یہ نحو کا فن ہے نا، اب فن الگ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جب فن ایجاد ہوتا ہے فن کا نام بھی آتا ہے، جب فن ایجاد نہیں ہوتا فن کا نام بھی نہیں ہوتا۔ آج اللہ دلوں کو ضربے لگانا، تزکیہ کرنا اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا یہ نبی کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ پیغمبر کی صحبت تو بعد تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، نبی کے صحبت میں آیا اور ایمان کے اس درجے پر پہنچ گیا کہ کروڑوں بندے مل کر نمازیں بھی پڑھیں تو صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہوتی۔